بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ ایک مخلص بھائی نے حضور کی خدمت میں اپنا قصہ سنایا کہ ایک نواب ریاست نے جو شیعہ ہے ان سے آپ کے بارے میں چند سوال کیے اور ان کے میں نے یہ جواب دیے۔ مرزا صاحب کا آل نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا ایک شعر ہے، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ دوم یہ کہ یزید کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے یہ شعر پڑھا، ہر طرف کفرست جو شاں ہم چو افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہم چو زین العابدین۔ جب اس طرح کوئی اعتراض کا موقع نہ پایا تو پوچھا کہ تم ان کے ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو مہدی موعود کے مخالفین کو سمجھنا چاہیے اور جو کچھ اہل سنت و شیعہ سمجھتے ہیں۔ پوچھا کہ رسالت کے مدعی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک شعر ہے، من نیستم رسول نیا وردام کتاب، ہاں مولم استم وز خدا وند منظرم۔ اس پر ہاں مولم استم ز خدا وند منظرم، اس پر دوسرے روز فرمایا کہ اس کی تشریح کر دینا تھا کہ ایسا رسول ہونے سے انکار کیا گیا ہے جو صاحب کتاب ہو۔ دیکھو، جو امور سماوی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور کسی قسم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ صحابہ کرام کے طرز عمل پر نظر کرو، وہ بادشاہوں کے درباروں میں گئے اور جو کچھ ان کا عقیدہ تھا وہ صاف صاف کہہ دیا اور حق کہنے سے ذرا نہیں جھجکے۔ جبھی تو لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق ہوئے۔ المائدہ آیت 55۔ فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اصل میں یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بے لحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ ہاں، یہ نبوت تشریح نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے۔ ایسے دعوے کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، صرف خدا کی طرف سے پیش گوئیاں کرتے تھے جن سے موسوی دین کی شوکت و صداقت کا اظہار ہوتا، پس وہ نبی کہلائے۔ یہی حال اس سلسلے کا ہے۔ بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے ملہموں سے ممتاز کرے؟ دیکھو، اور لوگوں کو بھی بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کوئی کلمہ بھی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جو سچ نکل آتا ہے۔ یہ اس لیے تا ان پر حجت پوری ہو اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو یہ حواس نہ دیے گئے۔ بس ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو ہم جو مردہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کے بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے، کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہیے۔ صرف سچے خوابوں کا آنا تو کافی نہیں کہ یہ تو چوڑے چماروں کو بھی آ جاتے ہیں۔ مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا کہ جس میں پیش گوئیاں ہوں اور بلحاظ کمیت و کیفیت کے بڑھ چڑھ کر ہوں۔ ایک مصرع سے تو شاعر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح معمولی ایک دو خوابوں یا الہاموں سے کوئی مدعی رسالت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ ہم پر کئی سالوں سے وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں، اسی لیے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفاء نہ رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا آریہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ غلطی ہے، کیونکہ پاک ناپاک ہونا بہت کچھ دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا حال سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ بس پاک وہ ہے جس کے پاک ہونے پر خدا گواہی دے۔ دیکھو، ابو جہل نے مبالغہ کیا تھا کہ جو ہم میں افسد للقوم اور اقتال الرحم ہے اسے ہلاک کر، وہ اسی روز ہلاک ہو گیا۔ ایسا ہی خسرو پرویز، وہ تو خدا کی بات ہے، خود اس کے گھر میں ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے مبالغہ کیا، مدت مقررہ کے اندر مر کر گواہی دے گیا۔ پھر اسی آریہ نے لکھا ہے کہ الہامی کتاب وہ ہے جس سے اللہ کے اعلیٰ درجے کے اخلاق ظاہر ہوں۔ فرمایا یہ سچ ہے اور اس میں بھی اسلامی کی فتح ہے۔ یہ آریہ اللہ کے رحیم و غفور ہونے کے قائل نہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی مقدمہ میں پھنس جائے تو یہ دل سے چاہتا ہے کہ خواہ میں نے قصور کیا ہے مجھے حاکم بخش دے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت چاہتی ہے
کہ اس کا حاکم غفور الرحیم ہو، پھر باوجود اس کے اللہ کی صفت سے انکار ایک ہٹ درمی ہے۔ 10 فروری 1908 بوقت ظہر۔ فرمایا شیعوں نے مبالغہ کی حد کر دی۔ ایک شیعہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے تمام انبیاء حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسین کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی پر وحی آئی تھی مگر جبریل بھول گیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو آگے علی موجود تھے، اور ایک شخص حضرت علی کو خدا کہتا ہے تو کہا کہ اچھا لاکھوں کروڑوں بندے خدا کے اور ایک بندہ تو میرا ہی صحیح، گویا حضرت علی کو خدا بنا دیا ہے۔ تعجب ہے کہ علی آسمان پر تو خدا ہے مگر زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک صحابی ہے جو معمولی خلافت کو بھی نہ سنبھال سکا۔ معلوم نہیں کہ لوگ شیعہ مذہب میں کون سا اسلام پاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کو سوائے 2-4 کے یہ مرتد کہتے ہیں، امہات المومنین پر سخت اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو بیعت عثمانی قرار دیتے ہیں۔ جس قوم کے پاس کتاب اللہ نہیں اس کا مذہب ہی کیا ہوا؟ کیا گالیاں دینا اور گھر بیٹھ کر دوسروں پر اور مرے ہوئوں پر تبرے بھیجتے رہنا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ پھر تقیہ جس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی جس سے دب گئے یا جہاں کوئی اپنا مطلب جاتا دیکھا وہاں اپنے عقیدے سے انکار کر دیا۔ پھر بتائیں کہ ان کی کوئی عمدہ تفسیر بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ کلام الہیہ کے واقف ہیں؟ ہم نے تو جو تفسیر دیکھی ان میں ہر آیت کے یہی معنی دیکھے کہ یہ علی کے حق میں ہے، یہ علی کے حق میں ہے۔ مقطعات میں بھی یہی خبر رہا ہے، کا ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے۔ پھر توحید جو مذہب اسلام کی روح ہے اس کا یہ حال کہ آریہ باوجود سخت معاند اسلام ہونے کے ان سے اچھے ہیں جو ہزارہ بتوں کی پرستش سے نفرت کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بت پرستی کو اثر نو جاری کر دیا۔ اجی کوئی پتھر پرست یا درخت پرست یا انسان پرست ہو ایک ہی بات ہے، یہ امام حسین کے فضائل بے شک بیان کریں، ہم منع نہیں کرتے، اور جس حد تک انبیاء کرام کی تکذیب لازم نہ آئے اور راست بازوں کی حد تک نہ ہو ماننے کو تیار ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ انہیں خدا بنا لیں۔ اگر واقعی ان کو امام حسین سے محبت ہے تو ان کی پیروی کریں، جس سے انسان کو محبت ہو، اس کے رنگ میں رنگین ہونا چاہتا ہے اور اس کے سے کام کرنا اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے۔ اتنے پیغمبر گزرے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دور دور سے گمراہوں کا جو اسلام میں ہو کر اس درجے تک پہنچے ہدایت پانا نسبتاً مشکل ہے۔ امام حسین کو میں نے 2 مرتبہ دیکھا کہ دور سے ایک سے چلا آ رہا ہے اور میری زبان سے یہ لفظ نکلا ابو عبداللہ حسین، پھر دوبارہ دیکھا۔ فرمایا ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ یہی مومن کا طریق ہونا چاہیے کہ بات کرے تو پوری کرے ورنہ چپ رہے۔ جب دیکھو کہ کسی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول پر ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے تو یا تو وہاں سے چلے جاؤ تاکہ ان میں سے نہ گنے جاؤ، اور یا پھر پورا کھول کر جواب دو۔ 2 باتیں ہیں، یا جواب یا چپ رہنا۔ یہ تیسرا طریق نفاق ہے کہ مجلس میں بیٹھے رہنا اور ہاں میں ہاں ملائے جانا، دبی زبان سے اخفاء کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا۔ 25 فروری 1908 قبل نماز عصر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا حضرت، والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہے، مگر میرے والدین حضور کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کی وجہ سے مجھ سے بیزار ہیں اور میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ جب میں حضور کی بیعت کے واسطے آنے کو تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سے خط و کتابت بھی نہ کرنا، اور اب ہم تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب میں اس فرض الہی کی تعمیل سے کس طرح سبکدوش ہو سکتا ہوں؟ حضرت اقدس نے فرمایا قرآن شریف جہاں والدین کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو حکم دیتا ہے وہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 26۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہو تو اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی بعض ایسے مشکلات پیش آ گئے تھے کہ دینی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے والدین سے نزاع ہو گئی تھی۔ بہرحال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبرگیری کے واسطے ہر وقت تیار رہو، جب کوئی موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ دو، تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل کر رہے گا۔ اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرنے کے واسطے والدین سے الگ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اصلاح کو مد نظر رکھو اور نیت کی صحت کا لحاظ رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں پیش آیا، حضرت ابراہیم کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال خدا کا حق مقدم ہے،
پس خدا تعالیٰ کو مقدم کرو اور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو اور صحت نیت کا خیال رکھو۔